رمضان رمضان يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان مبارک کا آج پہلا روزہ ہے اور مدنی چینل کی خصوصی نشریات آج آپ سحری سے بلکہ رات مدنی مذاکرے سے دیکھ رہے ہیں، اور ابھی دوپہر میں مدنی چینل کی جو خصوصی نشریات ہیں عطائے رحمان ماہ رمضان کا آج آغاز ہوا ہے۔ یہ بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے، آپ رہیے مدنی چینل کے ساتھ، انشاءاللہ عزوجل علم دین کے بے بہا مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے، قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں ملیں گی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتوں کے گلدستے ملیں گے، مبلغین کے مدنی پھول ملیں گے، اور بہت کچھ آپ کو اس سلسلے میں سیکھنے کو ملے گا جس کا نام ہے عطائے رحمان ماہ رمضان۔ تو سلسلے میں رہیے، کہیں اور مت جائیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلسلے میں شامل ہو جائیں تو نمبرز آپ کو اسکرین پر دکھائے جائیں گے، ان نمبرز پر آپ کالز کیجئے، آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ موضوع کے مطابق کلام کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی بات شیئر کرنا چاہیں، تب بھی آپ کال ریکارڈ کرائیے۔ ہمارے ساتھ پیارے پیارے نعت خواہ بھی ہوتے ہیں، قاری محمد اسد اتاری آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آپ اگر کلام کی فرمائش کرنا چاہیں تو بالکل فرمائش کیجئے، جتنا ممکن ہوگا انشاءاللہ اسد بھائی سے ہم کلام بھی سنیں گے، اور آپ اگر سیگمنٹس کے حوالے سے بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کی کالز کو جتنا ممکن ہوگا شامل سلسلہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی پیارا ہے، چونکہ آج رمضان مبارک کا پہلا دن ہے، پہلا روزہ ہے، اور تقریباً آدھا روزہ گزر چکا، اور ان قریب یوں سمجھے کہ چند گھنٹوں بعد افطار ہوگا، پہلے روزے کی ہم افطاری کریں گے۔ تو آج کا جو ہم نے موضوع رکھا ہے وہ ایسا ہے کہ جو ہمیں پورے ماہ رمضان انشاءاللہ عزوجل فائدہ دے گا۔ اگر ہم نے اس موضوع کے متعلق مبلغین کے دیے ہوئے مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کی تو آپ کو اس کی خوشبوئیں انشاءاللہ پورے رمضان آپ کو معطر کرتی رہیں گی۔ موضوع ہے رمضان کیسے گزاریں، رمضان گزارنے کا طریقہ کیا ہے، رمضان کیسے گزاریں، اس حوالے سے انشاءاللہ مدنی پھول لیے جائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں اور قاری صاحب سے تلاوت سنتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ تلاوت کے وقت توجہ اور کان لگا کر تلاوت سننا ضروری ہے، بے توجہی کے ساتھ تلاوت نہیں سن سکتے۔ تلاوت اور نعت کی بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی پانے، ثواب آخرت کمانے کے لیے تلاوت سنوں گا، نعت سنوں گا اور اس کی برکتیں حاصل کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کہ تاحت اچھی اچھی نیت کر لیتے ہیں۔ میں بھی نیت کر لیتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے تلاوت کروں گا، سنوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ ہمیں ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر شهر رمضان الذي
للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدقت يا رب العالمين سبحان اللہ. رمضان المبارک کے حوالے سے آیات بینات کی تلاوت ہوئی. اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلے میں ابو صوبان مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا محمد اطہر اتاری دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہوں گے. میں رکن شورا سے عرض کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. ان کو میں مرحبا کہتا ہوں سلسلے میں ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہم ابھی کلام کی طرف بھی بڑھیں گے, نعت شریف سنیں گے ہمارے اسد بھائی سے. آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ سلسلے میں الحمدللہ ہمارے پاس مختلف سیگمنٹ ہے. ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے حدیث یاد کریں. ہمارے غلام محی الدین بھائی انشاءاللہ اس سیگمنٹ کے حوالے سے ہمیں مدنی پھول عنایت کریں گے. ساتھ ہی ایک سلسلہ ہے, ایک سیگمنٹ ہے دلچسپ معلومات. ہمارے بلال بھائی انشاءاللہ روزانہ آپ کو مختلف موضوعات پر بڑی ہی عجیب و غریب معلومات فراہم کریں گے. اس طرح ایک سیگمنٹ ہے تکلیف نہ دیجئے. اس میں انشاءاللہ رکن شورا اطہر بھائی ہمیں لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے مدنی پھول عنایت فرمائیں گے. اور اسی طرح جو ہے ماشاءاللہ مرحبا جزاک اللہ خیر. آپ کو رمضان مبارک. جزاک اللہ, تفضل. اور اسی طرح اب ایک دن چھوڑ کے ایک سیگمنٹ بھی ہوا کرے گا. اس میں ہم نے 3 سیگمنٹ الگ سے رکھے ہیں انشاءاللہ. جیسے ایک سیگمنٹ ہے آپ کی دعوت اسلامی. اس میں آپ کی دعوت اسلامی کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کی جائے گی. اور بھی بہت کچھ ہوگا. آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیے. ہم اسد بھائی سے انشاءاللہ کلام سنتے ہیں اور امید ہے کہ اسد بھائی انشاءاللہ کلام اعلیٰ حضرت سنائیں گے. جی اسد بھائی. العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. انشاءاللہ عز و جل اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کی رضا پانے ثواب آخرت کے لیے کلام پڑھوں گا. اور ان کلام انشاءاللہ عز و جل سید اعلیٰ حضرت کا بہت پیارا مشہور زمانہ کلام, مختلف زبانوں کے اندر جو آپ نے ایک ہی کلام میں آپ نے مختلف زبانوں کا استعمال فرمایا. لم یأتی نذیر کفی نظرین. مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اس کلام میں شریک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لم
يأتي نظيرك في نظر لم يأتي نظيرك في نظر مثلك تو نہ شد پیدا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر مثلک تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا البحر علا والماء جو طغى من بے کسو طوفان ہوش ربا من بے کسو طوفان ہوش ربا منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدھار میں ہوں یا رسول اللہ منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نैاں پار لگا جانا انا فی عطش وسقاک اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن ہارے ریم جھم برسن ہارے ریم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا الروح فداک فزد حرقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب تن من دھن سب تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی پیارے جلا جانا بس خام خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ
یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا چارس راہ پڑا جانا چارس راہ پڑا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو ہے دوسرا ماشاء اللہ اعلیٰ حضرت اور کلام اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، کتنے پیارے انداز میں سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا۔ کاش ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حقیقی الفت، حقیقی محبت اور سچا عشق ہو جائے اور ہم نبی پاک کی محبت میں تڑپنے لگیں، ہمارا دل رونے لگے، آنکھیں آنسو بہانے لگے، اور کاش یہ عشق کی گرمی ہمارے گناہوں کی گندگی کو ختم کر دے اور ہم اللہ کی رحمت سے، نبی پاک کی محبت کی برکت سے بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں۔ سلسلہ ہے عطائے رحمان ماہ رمضان، اور آج کا موضوع ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے رمضان کے حوالے سے۔ مختلف سیگمنٹ بھی ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ مدنی پھول بھی ہوں گے، آپ کی کالز بھی ہوں گی۔ اگر کال کرنا چاہتے ہیں تو کال کیجئے، ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو ایس ایم ایس کیجئے، انشاءاللہ آپ کے ایس ایم ایس بھی کچھ نہ کچھ شامل سلسلہ کیے جائیں گے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ ہے، ابتدا ہے، اور ابتدا ہی میں اگر کچھ اچھی اچھی نیتیں ہو جائیں، ذہن بن جائے کہ مجھے کیا کرنا ہے، آگے کی پلاننگ کیا ہے، اگلے 30 دن 29 دن کیسے گزارنے ہیں، رات کو، دن کو، شام کو، صبح کو، یہ رمضان کیسے گزارنا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم مبلغین کے مدنی پھولوں کو سنتے ہیں اور نیت یہ کر لیں کہ اپنے دلوں کے مدنی گلدستے میں سجائیں گے۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ غلام محی الدین بھائی، آج کا موضوع ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس پہ سب سے پہلے تو چونکہ قرآن مجید فرقان حمید رمضان المبارک میں نازل ہوا نا، تو قرآن مجید فرقان حمید میں رمضان المبارک کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات فرمائی گئی، کیا ارشاد فرمایا گیا، اہمیت کو کیسے اجاگر کیا گیا تاکہ ہم رمضان کی اہمیت کو سمجھنے میں کامیاب ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت سیام، روزوں کے بارے میں بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ احکامات کو بیان کرتے ہوئے اس مقدس مہینے کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا، اور وہیں اس مہینے کو کس طرح گزارنا ہے، یقیناً روزوں میں گزارنا ہے، صحیح، روزوں میں گزارتے ہوئے اس کے احکامات کو بھی بیان فرمایا، ٹھیک، اور بڑے پیارے انداز میں قرآن مجید نے اس طرح ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت فرضیت روزے کے بارے میں، ٹھیک، اس آیت میں روزے کو فرض کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ایمان والوں پر روزہ فرض ہے۔ ٹھیک، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ صحیح، یہاں مفسرین نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ روزہ یہ بہت پرانی عبادت ہے، سبحان اللہ، اور تمام شریعتوں میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام شریعتوں میں روزے رکھنے کا رواج تھا صحیح، اور روزے رکھنے کا معمول تھا، لیکن پچھلی شریعتوں کے احکام جدا تھے، ان کے روزہ رکھنے کے انداز مختلف تھے، ان کے ایام مختلف تھے۔ اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوا کہ سرکار کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت عطا کیا فرمائی۔ بات، یعنی یہ صرف روزوں کا تھا، سیام تھے، مگر سیام کا انداز الگ تھا، انداز الگ تھا۔ ہمارے ماہ یہاں رمضان انداز ہے کے روزے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب جی تک بالکل، کا۔ اور ماہ رمضان المبارک کے روزے صرف اس امت پر فرض کیے کیا گئے۔ بات ہے، سبحان 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو روزے
فرض ہوئے تو اس آیت مقدسہ میں اس بات کو بھی ذکر فرمایا کہ روزے یہ قدیم عبادت ہے، پرانی عبادت ہے، اور ہر شریعت میں یہ عبادت موجود تھی، لیکن رمضان المبارک کے روزے یہ صرف امت محمدیہ کا خاصہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے۔ اور پھر اس آیت میں روزے رکھنے کے مقصد کو، فلسفے کو بھی بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے، کیا مقصد تھا، کیا وجہ تھی، اس فلسفے کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا گیا۔ فرمایا لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں پرہیزگاری ملے، تمہیں تقوی ملے۔ ماہ رمضان المبارک آتا ہے اور پرہیزگاری ساتھ لے کر آتا ہے، اور جو اس میں عبادت کرتا ہے خلوص دل سے، سچے دل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی للہیت کے لیے، رضا الہی کے لیے، اور روزہ رکھ کے خوب عبادت میں گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ماہ رمضان کے صدقے پرہیزگاری کا تحفہ عطا فرمایا۔ فرمایا لعلکم تتقون، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کس طرح؟ مفسرین نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ اس طرح کے روزے کی حالت میں بندہ اس طرح مشق کرتا ہے کہ وہ حرام چیزوں سے رکنا اس پر فرض ہے، حلال چیزوں سے بھی وہ ہاتھ روک لیتا ہے، کہ جو چیز کھانا پینا، روزے کی تعریف ہی ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شعبت سے رکنا، یہ ہے روزہ۔ تو روزے کے اندر حرام چیزیں تو ویسے ہی منع ہے، حلال چیزیں بھی روک دی جاتی ہیں، اور حلال چیزوں کو بھی کھانا پینا جو انسان کے لیے حلال ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے روزے کی حالت میں وہ حرام ہو جاتا ہے، اس کو وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ تو فرمایا کہ انسان کی مشق ہوتی ہے، ایک بندہ مومن کی یہ مشق ہوتی ہے کہ وہ روزے کی حالت میں اپنی خواہشات پر قابو کرتا ہے، ضبط نفس، اپنے نفس کو کنٹرول میں کرتا ہے۔ اور یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، ضبط نفس اور خواہشات پر قابو کرنا، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں کہ انسان کے اندر اگر یہ آ جائیں تو وہ گناہ پر قادر ہونے کے باوجود بھی گناہ سے رک جاتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ دو چیزیں جس کو مل جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آسان کر دیں گے۔ ضبط نفس یعنی اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے نفس کی بات کو نہ ماننا۔ اس پر بہت پیارا واقعہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو الملفوظ میں سیدی اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا ہے کہ آپ بہت شدید بیمار ہو گئے، اور آپ کی بیماری ایسی تھی کہ حکیموں طبیبوں کے پاس لے کر جایا گیا لیکن کوئی علاج کی صورت نظر نہ آئی۔ تو آپ کے مریدین نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ اتنے بیمار کہ آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، تو آپ کی بارگاہ میں مریدین نے عرض کی کہ حضور ایک غیر مسلم ہے اور اس کے بڑے چرچے ہیں، وہ کچھ پڑھ کر دم کرتا ہے، ساری بیماری دور ہو جاتی ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کے پاس لے جائیں۔ کہا کہ میں غیر مسلم سے علاج کروا ہی نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ نے یہ کہا اور آپ پھر شدت کی وجہ سے، بیماری کی شدت کی وجہ سے پھر بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے مریدین سے دیکھا نہ گیا، وہ آپ کو اٹھا کر اس کے پاس لے کر گئے، اس نے اپنا کچھ جنتر منتر پڑھا، دم کیا، اور آپ بالکل ہوش میں آ گئے اور ساری بیماری دور ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ تو ایک غیر مسلم ہے اور تجھے اتنا مقام کیسے مل گیا، تجھے اتنا زبردست ایک انداز ملا ہوا ہے کہ تو جو پڑھ کے دم کرتا ہے بیماری دور ہو جاتی ہے، آخر اسی کیا وجہ ہے، تجھے یہ کیسے نصیب ہوا؟ تو اس نے کہا کہ جو میرا استاد تھا، جو میرا گرو تھا، جس نے مجھے یہ سکھایا، تو اس نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ جب بھی تم کچھ کرنے لگو، جو تمہارا نفس کہے نا اس کا الٹ کرنا، اپنے نفس کی نہیں ماننا، کیونکہ نفس یہ بڑا بھائی ہے، شیطان کا بڑا بھائی ہے۔ شیطان رادہ درگاہ ہوا اور اس کو جنت سے نکال دیا گیا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ شیطان سب کو بہکانے والا، اس کو کس نے بہکایا؟ اس کو اس کے بڑے بھائی نے، یعنی اس کے نفس نے بہکایا۔ بہرحال وہ جنت سے نکالا گیا اور اس کو مردود کر دیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے میرے گرو نے کہا تھا، میرے استاد نے کہا تھا کہ اپنے نفس کی بات نہیں ماننا، تو میں نے وہی کیا۔ مجھے ٹھنڈے پانی کا دل چاہتا ہے میں گرم پانی پیتا ہوں، مجھے بھوک لگتی ہے میں کھانا نہیں کھاتا، اپنے نفس کا الٹ کرتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا۔ وہ خواجہ نظام الدین اولیاء ولی اللہ تھے، آپ کی ایک عادت سے اس کی تقدیر پلٹ گئی، اور آپ نے کہا کیا تجھے تیرا نفس مسلمان ہونے کا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ پھر تو فوراً مسلمان ہو جا، تیرا اصول ہے کہ نفس کا الٹا کرنا ہے، نفس کے خلاف کرنا ہے۔ اس نے کہا بات تو صحیح ہے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ کیا بات ہے! تو یہ دو چیزوں کی مشق ہوتی ہے روزے میں، اگر بندہ پورے اچھے انداز میں روزے گزارے عبادت کے ذریعے، تو ان دو چیزوں کی مشق ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، کھانے پینے سے رک جاتا ہے، اپنے خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے، اور اسی کے ذریعے بندہ گناہوں سے رک جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، فرمایا اس طرح پرہیزگاری ملتی ہے۔ کیا بات ہے! بڑی پیاری تھی، کیا بات! مگر آج جو شیطان کے بڑے بھائی کا جو تعارف کروایا نا آپ نے، وہ بھی بڑے پیارے انداز میں کرایا، وہ بھی بڑے پیارے انداز میں، تاکہ وہ اس کو بندہ پہچان سکے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں آپ سے عرض کر رہا تھا اطہر بھائی، یہاں ماشاءاللہ انہوں نے روزے کے حوالے سے فرمایا کہ اس کی جو برکت یہ ملتی کہ تقوی ملے۔ اس دور میں تقوی کے حصول کا آسان ذریعہ کیا ہے روزے کے ساتھ ساتھ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ماشاءاللہ عز و جل قبلہ نے جو گفتگو فرمائی اس میں بنیادی طور پر جو چیز ارشاد فرمائی نا، ضبط نفس، اصل میں حصول تقوی کے لیے سب سے اہم ترین ٹول ہی یہی ہے صحیح، کہ اپنی جائز خواہشات
یا ناجائز خواہشات، ان دونوں کے تعلق سے ایک لمحے کے لیے انسان غور کر لینا کہ یہ میرے لیے میرے حق میں ہے کیا، وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اب انڈرسٹوڈ ہے کہ جس طرح وہ جو گرو تھا غیر مسلم تھا، بد مذہب تھا، اس کے ذہن میں جائز و ناجائز کا کانسیپٹ تو تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، مگر بنیادی طور پر اپنے نفس کی خواہش، لفظ نفس کو بھی تھوڑا سا چونکہ ایک عام ویور کو شاید سمجھ میں نہ آئے یا لوگوں کے نزدیک نفس کی تعریف وہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو ایک اس کو کہا جائے کہ جائز و ناجائز خواہش کے متعلق انسان کا غور و خوض کرنا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے تعلق سے ٹھہر کر غور و خوض کرنے کے بعد کسی ایسی سمت کے تعین کی طرف بڑھنا کہ جو وہ اپنے حق میں بہتر جانے، اور الحمدللہ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا اپنے حق میں بہتر جاننا ہماری خواہش سے نہیں بلکہ ہماری مولا کی رضا سے۔ کیا بات، اللہ رب العالمین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اگر یہ نعمت عطا کر دے کہ انسان اپنی ہر جائز و ناجائز خواہش، ناجائز کو تو انڈرسٹینڈ ہے ہی ناجائز جس کے بارے میں علم ہے، مگر جائز خواہش کے متعلق بھی یہ غور کر لینا کہ یہ میں اللہ رب العالمین جل مجدہ کی رضا کے حصول کے لیے کرتا ہوں یا پھر وہی اپنے نفس کی خواہش پر کر رہا ہوں، صحیح، تو بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا وہ انعام ہے کیا بات، کہ جسے نصیب ہو جائے اسے مولا تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ ماشاء اللہ، اور حصول تقوی یہی ہے، دیکھ تقوی کے بھی علماء نے دو معنی لکھے نا، ایک ہے ڈرنا اور دوسرا ہے بچنا۔ صحیح، اب ڈرنا کس سے ہے تو ڈرنا مولا سے ہے، سبحان اللہ، بچنا کس سے تو اس کی نافرمانی سے، نافرمانی سے تو اس کی نافرمانی سے بچ کر اس کی رضا کی خاطر اس کا خوف اختیار کرے، اس سے ڈرتا رہے ہائے ہائے، کہ متقی ہونا ہے۔ کیا بات، اور یہ لعلکم تتقون کا جو حصول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ کریم کے صدقے اگر ہمیں عطا کر دے تو خدا کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی نعمت سبحان نہیں اللہ، ہے۔ بے شک، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ایمان کی جو حلاوت ہے نا وہ پائی ہی متقیوں نے، کیا بات، بے شک، بے اس شک، نے جتنا تقوی اختیار کیا، یوں تو الحمدللہ تقوی کی کئی اقسام ماشاءاللہ علماء ہی جلوہ فرما ہیں، تقوی کی کئی اقسام اور بنیادی طور پر تو ہر مسلمان متقی ہے، متقی ایمان اس کی نے نعمت، الحمدللہ رب العالمین کفر کو چھوڑا، شرک کو چھوڑا، وہ ان سے بچا اپنے مولا کی رضا کے لیے، سبحان اللہ، ڈر کر اس نے ایمان قبول کیا تو وہ متقی ہے۔ کیا بات، اب تقوی کے درجے ہیں کہ اگلا مرتبہ یہ ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑے اور نیکی کو سبحان اللہ، اختیار کرے، پھر اگلا مرتبہ یہ ہے کہ وہ شبہ کی چیز کو بھی چھوڑے کیا اور بات، اللہ رب العالمین عز و جل کی رضا کے لیے اپنی جائز خواہشات کو بھی منیمم کر کے آگے بڑھ جائے تو انشاءاللہ عز و جل اسے مزہ آ جائے۔ کیا اور المختصر یہ کہ جو آپ کا سوال تھا تقوی کیسے اختیار کرے، تو سچی بات تو یہ ہے کہ یہ در حقیقت ہوگا صحبت نیکاں سے، سبحان اللہ، نیک جس قدر صحبت، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرے گا اسے نیکی اور تقوی کی اسکلز میں اضافہ محسوس انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور جو مراقبے کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور احوال سلف و صالحین یہ الحمدللہ نیکی اور تقوی کے حصول کے بہترین انداز ماشاءاللہ، اللہ میں نصیب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ میں نصیب کرے ہمیں تقوی عطا فرمائے۔ بلال آمین، بھائی، آمین۔ رمضان مبارک کی پیاری پیاری برکتیں ہیں، رمضان کے حوالے سے قرآن مجید کی طرف سے جو ہمیں تعلیمات ہیں وہ بیان کی گئی، ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی اہمیت کو احادیث کے ذریعے ہمیں یقیناً اس کی بیان کیا ہے۔ سرکار کا عمل ایام رمضان میں کیا ہوا کرتا تھا، کیسے سرکار رمضان گزارتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک تو وہ بابرکت مہینہ ہے جو ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے طفیل ہی نصیب ہوا ہے، بے شک، اور جہاں اس مہینے سے متعلق آقا کریم علیہ السلام کے فرامین ملتے ہیں وہاں پر آپ کے معمولات بھی کثیر تعداد میں ملتے ہیں۔ علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے آپ علیہ السلام کے رمضان کے معمولات کے حوالے سے کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں۔ میں وہ ظاہر سارے معمولات تو بیان نہیں کر سکتا، کثیر حدیث مبارکہ ہیں، لیکن چند چیزیں میں نے شارٹ لسٹ کی ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ بیان کرنے کے ساتھ حاصل کرتا ہوں کہ اگر اس رمضان میں کوشش کر کے ہم انہی چیزوں کو اپنا لیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی چیز جو میں نے پڑھی، اب دیکھیں رمضان مبارک ہمارے درمیان تشریف لاتا ہے، ظاہر ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے، نیکیوں کا مہینہ آ گیا ہے، عبادتوں کا مہینہ آ گیا ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ آ گیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سارے عبادت گزاروں میں بڑھ کر سب سے بڑھ کے عابد، بے شک، بے شک، سب سے بڑھ کر تلاوت قرآن کریں، بلکہ صاحب قرآن۔ بالکل، آپ علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ ہماری اماں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونہ، واہ، کہ جب رمضان شریف کی آمد ہوتی تو آپ علیہ السلام کا رنگ مبارک تبدیل ہو جایا اللہ کرتا اکبر، اللہ، اب یہ رنگ تبدیل ہونے کی وضاحت کیا ہے
اس کو فیض القدیر کے اندر علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں تعریف فرمایا کہ الی الصفرۃ یا بالحمرۃ، یعنی آپ کی جو رنگت تھی یا تو وہ سرخ ہو جاتی تھی یا زرد ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ کس لیے ہوتی تھی؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ رنگت اس لیے ہوتی تھی کہ کما یعرض للخائف خشیۃ، کہ جب کسی شخص کو خوف لاحق ہو تو اس کی یہ دو رنگتیں ہو جاتی ہیں، اللہ یا وہ سرخ رنگت اس کی ہو جاتی ہے یا پھر زرد ہو جاتی ہے۔ اللہ، اب آقا کریم علیہ السلام کی یہ رنگت کیوں ہوتی تھی؟ فرمایا خشیۃ من ان یعرض له فیہا ما یقصر عن الوفاء بحق العبودیۃ فیہ، اللہ اکبر، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کے صدقے یہ ساری کائنات بنی، ہم کو ایمان عطا ہوا، قرآن عطا ہوا، رمضان عطا ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس خوف سے آپ کا یہ رنگ تبدیل ہو جاتا تھا کہ کہیں میں اس رمضان کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے میں کمی نہ ہو جائے اور کوئی میں حق ضائع نہ کر اللہ 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 اللہ، اس لیے آپ کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی ہمارے لیے اس حدیث مبارکہ کے اندر دو قسم کی چیزیں ہیں کہ ٹھیک ہے رمضان کے آنے سے ہمیں خوشی ہوئی، عبادتوں کا مہینہ ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو گیا، فرض کا 70 گنا بڑھا دیا گیا، لیکن جہاں اس ماہ میں نیکی کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے وہاں گناہ کرنے کا عذاب بھی بہت زیادہ ہے۔ صحیح۔ تو دونوں چیز ذہن میں رکھ کے اس کو کرنا سید چاہیے۔ العابدین یہ سوچ رہے ہیں جی کہ کہیں عبادت میں کمی نہ ہو جائے، تو ہم جیسے قاصرین کہ جو عبادت کی طرف کوئی خاص رغبت نہیں یہ رکھتے، ان یقیناً کا کیا ہم حل؟ امت کی تعلیم کے لیے ہے، ہائے ہائے، اور ہم یعنی جو عقل رکھتا ہے ایک مسلمان ہے، فہم رکھتا ہے، اس کے اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ جن کے صدقے کائنات بلکہ اس امت نے نہیں پچھلی امتوں نے بھی بخشا جانا ہے، سبحان اللہ، ان کا یہ عمل ہے، تو پھر ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا بات، آگے ہے تلاوت قرآن، واہ، کیونکہ یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ، اب اس ماہ میں کیا ہوتا تھا؟ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ کانا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان، اللہ اکبر، طائر سدرہ جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان شریف کی ہر رات میں آقا کریم اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، کیا بات ہے، رمضان کی ہر رات میں حاضر ہوتے تھے۔ واہ، اچھا، حتیٰ ینسلخ، یہاں تک کہ مہینہ ختم ہو جاتا تھا۔ اب اس میں ہوتا کیا تھا کہ یارد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، واہ، آقا کریم علیہ السلام ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور وہ سنا کرتے تھے، کیا بات ہے، گویا فرشتوں کے سردار کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام قرآن مجید کا دور فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو تلاوت قرآن کا یہ مہینہ یہ آقا کریم علیہ السلام کا پورے مہینے معمول تھا سبحان اللہ، کہ ہر رات جبریل آتے تھے اور آپ یہ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ ٹھیک، اچھا، تیسرا جو عمل تھا آقا کریم علیہ السلام کا وہ تھا سخاوت۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، یوں تو آپ علیہ السلام ویسے ہی سخی تھے، بے کہ شک، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا کیا تیرا، بات، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، لیکن فرماتے ہیں کہ کانا اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، سبحان اللہ، لیکن جب رمضان کی آمد ہوتی جبریل علیہ السلام دور کے لیے آیا کرتے تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام کی جو سخاوت تھی وہ اپنے عروج پر ہوا کرتی تھی، اور اسی بخاری شریف کی ایک اور جگہ پہ فرمایا فَإِذَا لَقِيَهُ جبریل علیہ السلام کانا اجود بالخیر من الريح ہائے ہائے ہائے، کہ جب جبریل علیہ السلام صاحب سے ملاقات ہوتی اور رمضان میں قرآن کا دور شروع ہو جاتا تو جو تیز ہوا ہوتی ہے اس سے بھی بڑھ کر آقا کریم علیہ السلام سخاوت فرماتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ سخاوت کا مہینہ ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ ہے، فطرے ادا کرنے کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے کے اندر انسان جتنی چاہے سخاوت کر لے۔ آقا کریم علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے اگر وہ شروع کر دیتا تو انشاءاللہ اس کو بڑا ثواب ملے گا۔ سخاوت کا مہینہ ہے، جی ہاں بالکل۔ چوتھی چیز جی، فقراء اور مساکین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر واعطى کل سائل، سبحان اللہ، کہ جب رمضان شریف کا مہینہ تشریف لاتا آقا کریم علیہ السلام ہر قیدی کو چھوڑ دیا گیا کیا بات، اور ہر مانگنے والے کو ہر سائل کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اب فیض القدیر کے اندر علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فیہ ندب عتق الاسارى، کہ اس حدیث کے اندر قیدیوں کو آزاد کرنے کا مستحب ہونا بیان کیا جا رہا ہے عند اقبال رمضان، کہ جب رمضان آ جائے۔ سبحان اللہ، اب قیدی تو ہمارے ہاں اس دور میں نہیں ہے۔ فرمایا وَالتَّوَسُّعَ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، دوسرا پہلو اس حدیث کا یہ ہے کہ فقراء و مساکین پر وسعت کر دے، کشادگی کرے، جی ہاں، کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے آپ نے راشن ڈلوا دی، سبحان اللہ، کسی کے گھر میں کوئی اور مالی پریشانی ہے، قرض ہے، کوئی مطلب دیگر مسائل ہیں، آپ اپنے مال کو استعمال کرتے ہوئے فقراء مساکین کے ساتھ بھلائی کریں گے تو یہ رمضان المبارک کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارک۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، آگے ہے مسواک کرنا۔ سبحان اللہ، دعوت اسلامی نے تو الحمدللہ رب العالمین مسواک کا جو پرچار کیا ہے تو مسواک ویسے ہی سنت ہے، بالکل، لیکن رمضان المبارک کے اندر اس کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا احصی یتوسق وهو صائم، ہائے ہائے، یہ ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ ہے، فرمانے لگے کہ رمضان المبارک میں آقا کریم علیہ السلام کا روزہ ہوتا تھا اور میں نے آپ کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا کہ میں شمار ہی نہیں، کیا بات ہے، کیا بات، میں گن ہی نہیں سکتا۔
مسواک سے محبت جی ہے ہاں، حضور۔ اور آگے ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ اور ہماری والدہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیر خصال الصائم السواک، سبحان اللہ۔ کہ روزے دار کی بہترین عادت، اس کی بہترین خصلتوں میں سے ایک مسواک کرنا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اب روزے کی حالت ہے، مسواک کریں، یقین مانیے کہ مسواک سے جہاں منہ پاک ہوتا ہے، رب راضی ہوتا ہے، وہاں دیگر اس کے سائنسی فوائد ہیں۔ بالکل۔ مسواک کے جو فضائل ہمارا الحمدللہ رسالہ بھی ہے میرا اہل سنت کا، تو اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی ایک معمول تھا ماشاء آقا کریم علیہ الصلوۃ کیا والسلام۔ بات ہے، مسواک کرنا سننا ہے۔ صحیح، بعض لوگ پوچھتے ہیں روزے میں مسواک کر سکتے ہیں؟ تو جس کر طرح- سکتے ہیں، ہاں کر سکتے سرکار کی بالکل عمل کر سکتے ہیں، روزے میں بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ خالی کر نہیں سکتے، ثواب ہے ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک اور چیز، دعا کرنا، کثرت سے کہ دعا، رمضان المبارک کے اندر بندہ رب تبارک و تعالیٰ سے جتنی دعا کرے اتنا کم ہے، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل خود کا تھا، بلکہ ارشاد فرمایا فضائل الاوقات للبیہقی کے اندر امام بہقی نے کہ اذا دخل رمضان تغیر لونہ، کہ جب رمضان شریف آتا آپ کا رنگ مبارک تبدیل ہوتا۔ دوسری چیز کیا کرتے، کثرت صلاتہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازیں زیادہ ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی تراویح اور جو اشراق، چاش، اوابین وغیرہ تہجد کے علاوہ جو نمازیں وہ زیادہ ہو جایا کرتی ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا وابتہل فی الدعاء، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا میں ابتحال کیا کرتے تھے۔ سبحان یہ ابتحال کا کیا مطلب ہے؟ فیض القدیر کے اندر علامہ عبدالمناور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ای تضرع واجتہد، ہائے ہائے ہائے، یعنی رب کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑایا کرتے تھے اور اللہ، دعا مانگنے میں خوب کوشش کیا کرتے تھے کیا بات، کہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اور یہ دعا یقیناً جہاں ویسے ہوا کرتی تھی وہاں امتیوں کے لیے بھی ہوا کرتی تھی۔ بالکل امت کے اب یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز دیکھ کر ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان جو اتنا مبارک مہینہ ہمیں مل گیا ہے، رب کی اتنی عطائیں ہیں، تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہائے ہائے تو رب سے مانگیں، ہائے، دعا کریں، جتنی ہو سکے دعا کریں، نمازوں کے بعد، نوافل کے بعد، انشاءاللہ اللہ کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ کریں، سخاوت کریں، غریبوں کی مدد کریں، اور یتیموں پر شفقت کریں، اور غریبوں کی حمایت کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان کیسے گزاریں، اس حوالے سے ہم مدنی پھول دے رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ کی کچھ کالز لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی بھی تشریف فرمائے، یہ بھی کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں، تو ان کو بھی لب کشائی کا موقع دینا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کالز پر ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے۔ جی کال دیجیے گا۔ مجھے یہ کلام سنا دیجیے اسد بھائی کی آواز میں، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اگلی کال۔ میری ایک گزارش ہے کہ مجھے ایک نعت سنا دیجئے۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے۔ انشاءاللہ اگلی کال۔ ہند گجرات جام نگر سے محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ سلسلہ عطائے رحمان ماہ رمضان جاری و ساری ہے۔ اسد بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ کلام سنا دیجیے امیر علیہ سنت کا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی ہے، مہکی مہکی فضا مدینے کی ہے۔ جی اگلی کال۔ مرحبا، عطائے رحمان ماہ رمضان سلسلہ مرحبا، اطہر بھائی کی اور دیگر اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا۔ رمضان مبارک، ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارک۔ اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، مدنی پھول عطا فرمائیے کہ رمضان المبارک کی اتنی برکتیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر میری امت جانتی رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ اس پر مدنی پھول عطا فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول لیں گے۔ مزید کال دیجیے گا۔ توقیر احمد بات کر رہا ہوں جی فیصلہ آباد سے۔ ہمیں اعلیٰ حضرت کا کلام سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، یہ نعت سناتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ اسد بھائی مجھے کلام سنا دے، طیبہ بڑی دور ہے جانا بھی ضرور ہے، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ عز و جل ایک آخری کال دے دیجیے، پھر انشاءاللہ بڑھتے ہیں آگے۔ سلسلہ ماشاء اللہ عز و جل بہت بہت اچھا ہے، اللہ عز و جل مزید چینل کو ترقیاں اور عروج عطا فرمائے۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ جزاک اللہ خیر۔ جن اسلامی بھائی نے کالز کی، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید کالز بھی لیں گے۔ ایاز بھائی آپ سے میں انشاءاللہ نعت کے بعد یہ سوال کروں گا کہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ ہوتا تو سارا سال رمضان کی خواہش کرتی۔ اسد بھائی اور دیگر نعت خواہ اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کا اسم گرامی؟ اعجاز بھائی، میلاد رضا، ماشاءاللہ۔ دونوں اسلامی بھائی
ماشاءاللہ کچھ فرمائشیں آپ سے ہیں کچھ وہ کر دیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی. اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. اور جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی. اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی. اور غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. اللہم
علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میٹھا مدینہ دور ہے پر جانا بھی ضرور محمد رحمت عالم تیرا لقب ہے تیری اونچی شان ہے سارا عالم تیرا بھکاری تو سب کا سلطان ہے رحمت عالم تیرا لقب ہے تیری اونچی شان ہے سارا عالم تیرا بھکاری تو سب کا سلطان ہے مجھ سے غم کے ماروں کا تو تجھ پہ ہی بس مان گئے پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو اب تو آقا ہمیں پاس بلا لو اب تو آقا مدت سے ارمان ہے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم اللہ ماشاء اللہ رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہے اور سلسلہ ہے عطائے رحمان ماہ رمضان موضوع ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ایاز بھائی یہ جو کال آئی تھی اس کے حوالے سے کوئی جواب عنایت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم محسن بھائی میری امت اگر جانتی کہ ماہ رمضان میں کیا ہے تو تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا ماہ رمضان مبارک میں کیا ہے ماہ رمضان مبارک کی برکات کیا ہیں ماہ رمضان مبارک وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس میں نزول قرآن ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ انعام کہ ہم عمومی طور پر عمومی ایام کے اندر جب ہم نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے وہ کیا نام ہے 1 سے لے کر 700 گنا تک عطا فرمایا جاتا ہے لیکن اس ماہ مبارکہ کے اندر روزہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ روزہ وہ عمل ہے جس کی جزا میں خود ہوں گویا رب قدیر عز و جل خود جو ہے وہ کیا نام ہے جزا ہے جس روزے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ انعام اس ماہ رمضان مبارک کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیے تو راہ خدا عز و جل میں جب ہم خرچ کرتے ہیں جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کرتے ہیں راہ خدا میں پیش کرتے ہیں تو اس ماہ مبارکہ کے اندر اس کے اجر و ثواب میں کس قدر اضافہ فرما دیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ سحری کو برکت والا کھانا شمار فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر افطار کے وقت ایسے گناہگار کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کے وقت ان گناہگاروں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے یہ ماہ رمضان کا فیضان پھر آگے بڑھتے ہیں تو ماہ رمضان مبارک میں ایک شب ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم الشان شب ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے تو یہ وہ سارے برکات اور وہ فیضان ہیں کہ جن کو جب ایمان والے محسوس کرتے ہیں اس کی برکات کو اس کی روحانیت کو اس کے ثمرات کو تو وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش پورا سال رمضان ہو یہ بھی قدر والے تمنا کرتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار کب رمضان گزرے گا یعنی روزے نہیں رکھے جا رہے ہوتے یہ ہمیں مشقت محسوس ہو رہی ہوتی ہے بوجھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے لیکن ایک قدردان ہے جو ایک عظمت والے لوگ ہیں جو اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ یار کاش پورا سال رمضان ہو پھر یہ تو ظاہری
اعتبار سے ہم ایک بات کر رہے ہیں، باطنی طور پر بھی جیسا کہ محی الدین بھائی نے ارشاد فرمایا کہ تقوی حاصل ہوتا ہے، روزے کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ یعنی آپ دیکھیے ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے ماہ رمضان المبارک اور اس کے اندر پائے جانے والے امور کے فوائد اور ثمرات ایمان والوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری ثمرات اور برکات ہیں کہ جب ایمان والے ان کو پاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور پھر نتیجتاً جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور معرفت حاصل ہوتی ہے تو یقیناً دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے ثمرات نصیب ہوتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت، نماز کی کثرت اس ماہ رمضان المبارک کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ عمومی طور پر 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کے علاوہ پھر 20 تراویح کا اہتمام ہوتا ہے۔ کیا بات! ہم تو اپنے دور کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر یہ چیز محسوس کرتے ہیں کہ عمومی ایام کے اندر لوگ سنت کے بعد نفل بھی نہیں پڑھتے، لیکن ماہ رمضان المبارک کا فیضان دیکھیے، اس کی برکات دیکھیے کہ الحمدللہ مسلمان ذوق اور شوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ قرآن کریم سننے کے لیے تراویح کے اندر 20 رکعتیں کھڑے ہو کر ادا کرتے ہیں۔ وہ کہ جو اچھا پھر اس میں یہ ہے کہ ہم جب نفل ادا کرتے ہیں، نفل میں ہماری مرضی ہے جون سی صورت میں لائیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ کوثر پڑھ لیں، جی 2 منٹ میں 3 منٹ میں نفل ختم ہو گئے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے کیسا جذبہ ہے، کیسا ذوق ہے، امام صاحب کے پیچھے ہیں۔ اب امام صاحب نے 1.25 پارہ پڑھنا ہے، کہیں 1.5 پارہ پڑھنا ہے، کہیں 2 پارے کی تلاوت کرنی ہے۔ ذوق اور شوق میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے قرآن سننے کے لیے کہ جو 2 رکعت نفل بھی پڑھنے کے لیے عام دنوں میں تیار نہیں ہوتا، وہ 20 رکعت تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن کریم سننے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ فیضان رمضان ہے، قرآن کا فیضان ہے، یہ اس ماہ کی برکتیں ہیں کہ جب یہ نصیب ہوتی ہیں تو پھر ایمان والے تمنا کرتے ہیں کہ کاش پورا سال جو ہے وہ رمضان ہو، کاش۔ زبردست انداز میں بیان کر رہے ہیں، یہ بھی پرہیزگاری کی ایک جھلک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رمضان کے صدقے لعلکم تتقون کا مصداق لوگوں کو بناتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ روزہ دار بند کمرے میں اس کے سامنے کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، لیکن وہ ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہ بھی پرہیزگاری کی ایک جھلک ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، کیا بات! میں نے رب کے لیے روزہ رکھا ہے تو اس کی رضا کے لیے روزہ پورا کرنا ہے۔ اور جیسا کہ انہوں نے ثواب کا جو ایک بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا، جمعے کے دن، جمعے کی ایک ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے، کیا بات ہے، سبحان اللہ! روزانہ افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو جہنم سے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، بخششوں کا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ پھر عشرہ رحمت ہے، عشرہ مغفرت ہے، عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ پھر کمال کی بات یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کا اختتام آتا ہے تو شب بھر میں، شب پورے مہینے کے اندر جتنے گناہگاروں کو نار جہنم سے آزاد کیا گیا تھا، اس ایک شب میں ان کے مجموعے کے برابر بخش دیے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اگر ہم غور کرتے چلے جائیں تو ماہ رمضان المبارک کے فیضان کی، برکات کی بات ہی نرالی ہے۔ اگر آپ یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ ہم سوچیں اور اس پر تنہائی میں غور کریں تو شاید ہمارے دل سے آواز نکلے، کاش سارا سال رمضان ہوتا۔ دیکھیے محسن بھائی، یہ اصول ہے دنیا کا کہ کوئی شخص بھی کاروباری شخص ہے، عمومی طور پر ہر شخص اپنا نفع ڈھونڈتا ہے۔ صحیح۔ ہر شخص دنیاوی لحاظ سے وہ کام کرتا ہے۔ اچھا، ایک وہ ہوتا ہے نفع کہ 2% نفع ہے، ایک نفع یہ کہ بے شمار نفع ہے۔ تو عمومی طور پر تاجر اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں بے شمار زیادہ نفع ہو، جس میں زیادہ نفع ہو، جس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اس کے ہاتھ لگے۔ تو ایمان والے بھی جو ہے وہ کیا نام ہے نفع کا سودا کرتے ہیں، ایمان والے بھی نفع کے جو ہے وہ کیا نام ہے تجارت کرتے ہیں۔ تو ایمان والے اس لیے ماہ رمضان کی خوشی کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں اور اس کے لیے تمنا کرتے ہیں کہ پورا سال رمضان ہو، کیونکہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہو رہی تھیں، ان کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ انہیں نیکیوں کی جو تجارت ہے اس میں نفع حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایمان والے اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ جس طرح بندہ دنیاوی طور پر تجارت میں نفع کا خواہش مند ہوتا ہے، ایمان والے جو ہے وہ نیکیوں کی تجارت میں نفع کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ پھر اس کے اندر زکوٰۃ اور خیرات کا معاملہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر اعتکاف کی عبادت موجود ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات! آپ دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اس کے بندے اس کو راضی کرنے کے لیے گویا ایک طریقے سے ہم کہنے کہ دھرنا دے کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کی رضا پر راضی ہونے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے، اپنی مغفرت کو پانے کے لیے، جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ کیسی پیاری عبادت ہے جو سال کے دیگر ایام میں ان معنی پر ہمیں حاصل نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر جب ہم آتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں تو پھر اعتکاف کی صورت میں ہمیں یہ فیضان اور یہ برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں کہ 10 دن عاشقان رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پورا ماہ الحمدللہ، کاش پورا سال رمضان ہوتا۔ پھر جب یہ برکتیں الحمدللہ حاصل ہوتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آپ کو ایک بات ارشاد فرما، آپ کے اور آپ کے تلامیذوں کا یہ معمول تھا
کہ جب آپ کام کاج سے فارغ ہو جاتے تو آپ مسجد میں تشریف لے آتے. سبحان اللہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ بھی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں جن اسلامیوں کی مجبوری ہے، کام کاج کا مسئلہ ہے، نہیں آ سکتے، چلے جب فارغ ہو جائیں تب مسجد میں آ جائیں. یہ رمضان کا عمل تھا ابو ہریرہ. رمضان کا عمل تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ اپنے آپ کے اور آپ کے تلامذہ کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد مسجد میں تشریف لے جاتے. جب آپ سے پوچھا گیا ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں ہم اپنے روزے کو پاکیزہ رکھنا، ہم اپنے روزے کو ستھرا رکھنا چاہتے ہیں. گویا کہ پاکیزگی طہارت ظاہری اعتبار سے بھی حاصل ہوتی ہے اور ان معنی پر بھی حاصل ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آ جائے، اس کے گھر میں آ کر بیٹھ جائے تو انشاءاللہ الرحمن یہ بھی ایک پاکیزگی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے. جہاں روزہ پاکیزگی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے وہیں اس کے گھر میں آ کر عبادت کرنا، اس کو راضی کرنے کے لیے. تو ویسے بھی مسلمان کے لیے قلعہ ہے نا، وہاں پر گناہوں سے بچے گا. پھر لعلکم تتقون، پرہیزگاری کے حصول کے لیے ایک بہت زیادہ معاون و مددگار جگہ جو ہے مسجد ہے کہ وہاں بہت سارے ظاہری گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے شرم کے مارے اور لوگوں کے دیگر جو ہے معاملات اور مسجد کے ادب کی وجہ سے. تو اعتکاف اگر پورا کر سکے تو بڑی اچھی بات ہے، نہ کر سکیں تو جہاں آپ کو موقع ملے اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اپنے اپنے شہروں میں جہاں ایک ماہ کے اعتکاف دعوت اسلامی کے تحت سینکڑوں مقامات پہ ہو رہے ہیں وہاں پر آپ شرکت کریں گے، انشاءاللہ آپ کو برکتیں ملیں گی. اطہر بھائی، یہ جو ساری باتیں اور برکتیں بیان کی جا رہی ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے، اب ہمارا انداز رمضان میں کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے، اس پر کچھ آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. ماشاءاللہ، مرحبا. ایاز بھائی کی گفتگو کے دوران میرے ذہن میں دو جملے آ رہے تھے، میں نے کہا چلو موقع ملے گا تو عرض کروں گا کہ عمومی طور پر انگلش میں ایک جملہ کہا جاتا ہے ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. اس کے معنی کہ ہر دن چھٹی کا دن نہیں ہوتا، صحیح، اتوار کا دن نہیں ہوتا. مگر اگر یہ کہا جائے کہ ایوری ڈے از سنڈے تو آدمی بولے موجے ہو گئی نا، بلے بلے ہو گیا، رائٹ. اسی طرح آگے بڑھے تو ہر کام کا ایک سیزن ہوتا ہے. اور جس طرح ماشاءاللہ انہوں نے تجارت کے اعتبار سے بات کی کہ بزنس کمیونٹی میں ہر بزنس کی کچھ نہ کچھ ایام ہوتے ہیں. رمضان کریم کے تشریف لانے پر جہاں ماشاءاللہ نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے وہاں دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں کہ کچھ بزنس کی تو چل پڑتی ہے نا، کہ شوز کا بھی سیزن آ گیا تو گارمنٹس کا بھی سیزن آ گیا تو کپڑے کا بھی سیزن آ گیا تو کاسمیٹکس کا بھی سیزن آ گیا تو باربیکیو کا بھی سیزن آ گیا. تو اس طرح سے بہت ساری چیزوں کا سیزن آ جاتا ہے اور حقیقت میں یہ واقعی نیکیوں کا سیزن ہے. بے شک. اور ایوری ڈے از ناٹ سنڈے کی ترکیب کو میرے ذکر کہ جس طرح ہر دن چھٹی کا دن نہیں ہوتا اور جب جب چھٹی کا دن آتا ہے تو انسان کیسا اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے، اس کے لیے غور کرتا ہے. تو رب پاک عز و جل کی طرف سے یہ جو اپرچونٹی ہے نا پورے مہینے کی کہ الحمدللہ پورے سال میں ان 11 ماہ میں مختلف ایام اور مختلف شب ہیں کہ جس میں الحمدللہ رب العالمین نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ ثواب کی بڑھوتی کی صورتیں ہوتی ہیں. کچھ نہ کچھ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں، معراج پاک کا ایونٹ آ گیا، شب برات کا ایونٹ آ گیا، 11ویں شریف کا ایونٹ آ گیا، 12ویں شریف کا ایونٹ آ گیا، محرم پاک کے ایونٹ آ گئے. یہ سب اپنی اپنی جگہ پر ماشاءاللہ عز و جل ایک شب ہے یا ایک دن ہے، اس طرح سے ترکیب ہے. عید کا دن آ گیا، بقرعید کے 3 یا 4 دن آ گئے، مگر ایک ساتھ وہ ہے نا کہ سنڈے، وہ سنڈے نہیں، وہ پورا منتھ آ گیا. الحمدللہ رب العالمین، رب پاک عز و جل کی رحمتوں، برکتوں، عنایتوں، مغفرتوں، بشارتوں، عظمتوں اور کیا کچھ سمیٹنے کا. اللہ اللہ. اب تو کوئی کرنے والا ہو. سچی بات ہے کہ وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تو بے شمار بے پایا کرم فرما ہیں. اب کوئی ہمت کرنے والا ہو تو ماشاء اللہ. اچھا، ہم جو کر رہے ہیں تو ہم خوب کر رہے ہیں. خوب کر رہے ہیں یہاں خوب کرنے میں 2 چیزیں. اچھا، ایک تو جو خوب کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت سبحان اللہ، جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت دے، نیکی اور تقوی کے حصول کے لیے امت کی خیرخواہی میں ماشاءاللہ عز و جل یہاں بیٹھے. اسی طرح ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو ماشاءاللہ اس وقت مکہ مکرمہ میں حاضر ہے، مدینہ طیبہ میں حاضر ہے، بغداد معلیٰ میں حاضر ہے، فیضان مدینہ میں موجود ہے، ماشاءاللہ دنیا دعوت اسلامی میں مدنی مراکز میں موجود ہے. رحمت خدا سے مسلمان اس وقت دن کا وقت ہے اور ایک تعداد ہے بہت بڑی جو ماشاءاللہ رزق حلال کے لیے کوشاں ہیں اور وہ یقیناً اچھی نیتوں کے ساتھ کرتا ہے تو 7 کروڑ ثواب کمائیں گے. یہ بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. تو جو نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ان مبارک ایام کو گزار رہے ہیں وہ تو بہت اچھا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو سچی بات ہے عموم سے بڑھ کر کرنا چاہیے. ایک تو ہے نا کہ عمومی طور پر یہ کیا جاتا ہے، تو بالخصوص کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ جسے فیضان رمضان میں شیخ کامل دامت برکاتہم العالیہ نے
استقبال رمضان کے عنوان سے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث لکھی ہے، جس کا مفہوم، وہ حدیث تو ماشاءاللہ طویل ہے، جس کا آخر میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب ارشاد فرمائی کہ رمضان میں تمہیں کرنا کیا چاہیے، اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو آپ کے اس عنوان کا باقاعدہ جواب بن کیا بات ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی۔ ماشاءاللہ بلال بھائی کا جو مضمون تھا وہ تو تھا ہی ایسا کہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود رمضان کریم کو گزارا ہے، اور اب احادیث مبارکہ میں رمضان کریم کو گزارنے کی جہاں ماشاءاللہ بہت سارے اعمال اور ہر نیکی و تقوی کا عمل جو انسان اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرے گا تو اسے ماشاءاللہ عز و جل اس میں برکتیں ہی بالکل ملیں گی، مگر بالخصوص اس حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ کی کثرت، سبحان اللہ، کلمے کی کثرت کرو۔ نمبر 2 استغفار کرو، سبحان اللہ۔ تیسری بات ارشاد فرمایا اللہ پاک عز و جل سے جنت طلب کرو، اللہ۔ اور چوتھا اللہ رب العالمین سے جہنم سے پناہ مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو جہنم سے۔ یہ 4 اعمال میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے 29 شعبان کو سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں اصحاب کو جمع فرمایا، رمضان کی برکات کا بیان، استقبال رمضان کیا، اور استقبال رمضان کے موقع پر حضور نے آنے والے رمضان میں تم نے شب و روز کیسے گزارنے ہیں کہ تمہاری زبان پر فضولیات نہ ہوں، تمہاری زبان پر بدتمیزی، بد اخلاقی، بد لحاظی، بے مروتی کے لفظ نہ ہوں، تم اپنے آپ کو زبان کے اعتبار سے اس کیفیت کا حامل نہ بنا لو کہ جناب والا تم روزہ رکھ کر اور پھر جھوٹ بولو، روزہ رکھ کر جھوٹی قسم کھاؤ، روزہ رکھ کر بددیانتی کرو، روزہ رکھ کر اپنے مال کو اس انداز سے بیچو کہ جو درست نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رضا کے لیے کلمہ پاک کی کثرت کرو، استغفار کرو، اور مانگنا ہے تو مولا سے کیا مانگو؟ اسے جنت مانگو، اسے جہنم سے پناہ مانگو۔ تو یہ 4 اعمال دیکھیں بہت سمپل ہے بالکل، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قاعدہ ارشاد فرما دیا نا کہ انشاءاللہ عز و جل اگر یہ صورتیں ہم اختیار کرتے ہیں تو رب پاک عز و جل کی رحمت سے انشاءاللہ رمضان کی رخصت تو ہے ہی، تقدیر الہی ہے، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی طرف سے 1 مہینہ خیر سے رخصت ہونا ہی ہے، صحیح، مگر اس میں انسان یہ دیکھے کہ میں نے میکزیمم وہ صورت اختیار کی کہ جس سے میرا مولا راضی ہو جائے، سبحان اللہ، مجھے جنت مل جائے، مجھے دوزخ سے آزادی مل جائے۔ کاش چلیں ہم ہاتھوں ہاتھ یہ 4 اعمال کر لیں، آج پہلا روزہ ہے، پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم اللہم ارزقنا الجنہ بغیر الحساب اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار۔ کاش ہمیں اس ماہ رمضان میں جہنم سے آزادی مل جائے۔ یقیناً اطہر بھائی نے جو حدیث پاک بیان کی یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس کو اختیار کریں، بڑا آسان بڑا سمپل طریقہ ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں اچھا اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اور بچے بڑی جلدی سیکھ جاتے ہیں، آپ ان کے سامنے 1-2 مرتبہ دہرائیں گے، بلکہ آج افطار کے وقت جب دسترخوان لگے گا آپ سارے گھر والے بیٹھیں گے تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ 4 چیزیں کلمہ پاک، استغفر اللہ سے اردو میں جنت مانگ لی اپنی مادری زبان میں، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، یا اللہ مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما، یہ ایک آپ انداز بنائیں گے انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی برکتیں حاصل ہوں گی اور آپ کے بچوں کی تربیت بھی ہوگی اور رمضان کی رحمتیں برکتیں مزید بڑھ جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے سلسلے میں مختلف سیگمنٹس بھی ہیں، آئیے ہم کچھ سیگمنٹس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم پہلا سیگمنٹ انشاءاللہ اپنے سلسلے میں لیں گے جس کا نام ہے ایمان کی روشنی۔ اس سلسلے میں اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم روزانہ ایک عقیدے کے بارے میں مدنی پھول سنیں گے۔ عقائد و نظریات کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، ایمان کی روشنی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ جی غلام محی الدین بھائی، آج ایمان کی روشنی میں آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس میں توحید باری تعالیٰ کا جو ایک عقیدہ ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ عقائد بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد و یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ صحیح۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود ہے، یعنی اس کی ذات واجب الوجود ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا وجود ضروری ہے۔ جو وجود باری تعالیٰ کا انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی یعنی اگر یہ کہے معاذ اللہ کہ اللہ کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں تو یا یہ کوئی کفر ہے۔ دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں، ٹھیک، دنیا خود ہی چل رہی ہے، تو اللہ کے وجود کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، ٹھیک، اور اس کا عدم محال ہے، یعنی صحیح۔ اس کا نہ ہونا یہ ناممکن ہے۔ وہ قدیم ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ازلی ہے، ازلی کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اس کے محتاج ہے، بے شک، بلکہ پوری کائنات اگر اس کی عبادت پر جمع ہو جائے تب بھی اس کی عبادت پر جمع ہونے سے اس کی شان بڑھ نہیں جائے گی۔ بالکل اسی طرح اگر پوری کائنات اس کی نافرمانی پر جمع ہو جائے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ وہ صمد ہے، اللہ الصمد، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اللہ، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ اسی طرح نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ اس کے لیے کوئی بیوی، نہ اس کا باپ نہ بیٹا۔ جو اس کے لیے باپ یا بیٹا بتائے وہ کفر کرے۔ وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، یعنی ہر کمال ہر خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں مستجمع ہے، ہر کمال کا جامع ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہو پاک ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، منزہ ہے، بلکہ جس چیز میں نہ کمال ہو نہ نقصان ہو اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت اعلیٰ ہے۔ جھوٹ، دغا بازی، خیانت، ظلم، جہل، اس طرح کی بری صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ اسی طرح حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، واللہ هو السمیع البصیر، انہ هو السمیع البصیر، وہ دیکھنے والا ہے، وہ علم رکھنے والا ہے، لیکن اس کا سننا کان سے نہیں، اس کا دیکھنا آنکھ سے نہیں، اس کا کلام کرنا زبان سے نہیں، کیونکہ یہ سارے اجسام ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ ذاتی ہے، مطلب یہ کہ اللہ کو کسی نے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کے اپنی قدرت سے اپنی قدرت سے اس کی ذات اس کی ذات صفاتیہ، یعنی اس کی ذات کے ساتھ یہ صفات متصف ہیں۔ وہ سب کو عطا کرنے والا ہے، اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے بری ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر خوبی کا جامع ہے، ہر کمال کا جامع ہے، اور وہ جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے۔ اس کے لیے جسم ثابت کرنا کفر ہے اور اس کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے۔ جو یہ کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔